نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن کریم میں ایسے موضوعات پر بات کی گئی ہے جن پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بات نہیں کرتی، جیسا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ریاست کے احکامات کیا ہونے چاہیے، ہمیں گھروں میں کیسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، حلال و حرام، رزق سے متعلق جائز و ناجائز کے احکامات، یہ تمام کے تمام احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ قرآن کا بنیادی حسن ہے۔ اس میں تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس پر عمل کرانے کے لیے جو ایندھن ہے، قیامت، جنت اور جہنم کا تصور بھی بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے پورے کے پورے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنا بے حد آسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا کہا گیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کا آج ہم پہلے پارے کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نادانستہ طور پر جو غلطی ہو جائے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے فرمائی۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا معنی ہے کھولنے والا، کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ایک مشہور نام ام القرآن یوم الخطاب ہے، کہ یعنی اس سورت میں پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، انزلت التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہ، کہ یہ ایسی صورت ہے جو اس سے پہلے نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن کے کسی دوسرے حصے میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کسی پر جنات یا شیاطین کا اثر ہو، اس پر اس کو دفع کر دیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، تینوں باتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو یعنی سورۃ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں حسن علی عبدی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ایگریمنٹ لیتے ہیں. وہ ایگریمنٹ کراتے ہیں. کیا ایگریمنٹ کراتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے؟ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک توحید، 2 رسالت، 3 قیامت، 4 احکام اور 5 ماننے والے، 6 نہ ماننے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا ذکر فرمایا ہے. مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام بیان کیے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور ماننے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. اب دیکھیں ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی قسم کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ہی قسم کا لفظ لائے ہیں، الذین انعمت علیہم، یعنی کہ یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، مانتے ہیں. اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 الفاظ لائے گئے. مغضوب، جو ضد کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، اور جو لا علمی کی وجہ سے نہ مانے ضالین کے اندر شامل ہے. تو قرآن مجید کی دوسری سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے. عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کو بقرہ کہتے ہیں. اس سورت میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اس سورت کا آغاز الف لام میم سے ہے. 3 حروف پر مشتمل ایک آیت ہے. اس کا معنی سارے عرب مل کر بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت ہی میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں. تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کسی شخص پر پڑھ سکتا ہے جو شخص پہلے اپنی عاجزی، اللہ کی اطاعت، قدرت اور اللہ کے علم کا اعتراف کرتا ہے. آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو چیزیں نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی مانتے ہیں. دنیا کی آنکھ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھ سے ہم انہیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جیسے موت کے بعد کی زندگی وغیرہ ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے دنیا کی آنکھ سے. تو لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے زندہ ہو کے پیش ہونا ہے. نماز کی پابندی دوسری صفت ہے. تیسرے نمبر پر جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کا یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے.
اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ منافقین کی کیا صفات ہیں، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کبر پایا جاتا ہے، مکر و فریب کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، حرص و لالچ ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ اصل میں اپنے آپ کو سمجھتے تو بہت زیادہ ہی عقل مند ہے، لیکن اصل میں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو بے وقوفی بھی ان کی ایک صفت ہے، اور ان کی بے وقوفی کی ایک یہ مثال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کا تمسخر اور مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور جہالت ضلالت ان کا مقدر ہے، تو ہمیشہ ہی وہ جہالت میں پڑے رہیں گے اور ہمیشہ ہی دلیل ہوں گے، اور شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں، وہ شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد معروف واقعہ ہے جو گائے کا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو تمام لوگوں نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، گائے ذبح کریں اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا تول کے جسم کے ساتھ لگاؤ کہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے۔ تو انہوں نے سوال پہ سوال پوچھے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو جتنا وہ سوال پوچھتے گئے اتنا وہ ہنستے گئے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہمیں زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، جتنا حکم آ جائے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے گائے ذبح کی، اس کا ٹکڑا مقتول کو لگایا تو وہ جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب گائے ذبح کرانے میں ہی پہنچ گیا تھا۔ بعض لوگ اس وقت جو تھے نا، جب گائے کی بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، ان کی عبادت کرنے لگے تھے، ان کے آگے سر جھکانے لگے تھے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جو گائے خود اپنی عبادت نہیں کر سکتی، وہ خود ذبح ہو گئی ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بعض لوگ جو ہیں مرنے کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد کی زندگی پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی حکمتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا شخص اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان فرمایا اور ملائکہ کے مکالمے کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا تو اس چیز کو، اس انسان کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں دلوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ وسوسہ پیدا کرنے والا شیطان تھا۔
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ سوالات کیے جن کے وہ جواب نہ دے سکے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یا وہ جانتا ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام سوالوں کا جواب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے دلواتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اس طرح یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اس جگہ پر بیان کی گئی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ تمام کے تمام مخلوقات میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ انسان کا ہے. یہ سجدہ کرانا صرف یہی مقصود تھا کہ انسان کی فضیلت کے متعلق سمجھایا جا سکے. وہ ایک ہی تعظیمی سجدہ کرایا گیا، اس کے بعد کسی اور کو سجدہ نہیں کرایا گیا. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جن کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے چل کر یہود کا ذکر فرمایا اور نصارہ کی عادات کو بیان کیا کہ ان کی عادات کیا ہیں، کہ وہ لوگ حق کو، جو یہود ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں، خاتم النبیین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور انہی میں سے کئی لوگ نا بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے سمجھانے کے باوجود بھی اس عادت سے توبہ نہیں کی، وہ بات نہ آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل واقعہ بیان کیا. اور بنی اسرائیل والوں نے جب کہا کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کر تھک چکے ہیں، ہمیں وہ کھانا چاہیے جسے زمین اگاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور اس بستی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے. تو وہ بنی اسرائیل والے لوگ جب اس بستی میں پہنچے تو وہ لوگ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے تکبر کرنے لگے، تکبر کے ساتھ بستی میں داخل ہو رہے تھے، اور حرص اور لالچ ان کے دل میں تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اور انہوں نے اس سے بڑی گستاخی کیا کی. اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں جو ذکر فرمایا وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ لوگ بڑے ہی تکبر کے ساتھ بستی میں داخل ہوتے ہیں، حرص کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل بھی کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو بار بار توڑتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اور آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں. یہ چیزیں بیان فرمائی گئی. ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھے اوصاف ہیں مومنین کے انہیں اختیار کرنا چاہیے، اور جو گندے اوصاف ہیں یہود و منافقین اور نصارہ کے ان سے بچنا چاہیے. اس پارے کے آخر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، باطل سے الگ تھے اور حق کے ساتھ رہتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ملت ابراہیمیہ کا خیال کریں،
اس کی اتباع کریں، یعنی باطل سے الگ رہیں، حق کے ساتھ جڑے رہیں، جس کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، صحابہ، اہل بیت، بس وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ ہمارے عقائد ان والے ہونے چاہیے، ہمیں ان والے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے ان والے اعمال اختیار کر لیے تو سمجھ لیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بھی پہچانا، وہ کہ اختیار کر لیا، ان کو چھوڑ دیا تو سمجھے ملت ابراہیم کو بھی چھوڑ دیا۔ تو کامیابی کا دن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔